105. I love life. اور جناب اپنے بابا فرید کا کلام سنا ریشما جی کی آواز میں، مرحومہ کی آواز میں، عارفانہ کلام. یہ معرفت کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. کوئی بھی چیز مشکل جب ہوتی ہے تو ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں اور ہم جلدی سے جو آسان چیز ہوتی ہے، آسان راستہ ہوتا ہے، وہ اختیار کر لیتے ہیں. اس وقت سب 11 تقریباً 17 یا 18 منٹ ہوا چاہتے ہیں. وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں آج جو شو آپ کے لیے پیش کرنے والا تھا وہ آج میں نہ کر پاؤں گا. لیکن آپ کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی. بہت عمدہ غزلیں اور گیت، اور بلقیس خانم کی ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا مجھے، کیونکہ میں بلقیس خانم کی آواز سے بے حد متاثر رہا ہوں. کچھ مخصوص ٹریک ان کی آواز میں آپ سنتے رہے ہیں، لیکن میں آج آپ کے لیے کچھ مختلف غزلیں اور گیت ان کی آواز میں آپ کو سنانے والا تھا، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا. لیکن ہم بھی تھوڑی سی لڑائی کریں گے قدرت سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ کوشش کرتے رہو. اور کوشش کے نتیجے میں آج میرے ساتھی براڈ کاسٹ انجینئر فرقان نے بڑی ہیلپ کی ہے، کیونکہ کبھی کبھی جرمز آ جاتے ہیں نا جب، تو جسم میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، انفیکشنز ہو جاتے ہیں. تو انفیکشنز کا علاج پھر اینٹی بائیوٹک ہے. آج ہم نے بھی اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا تو کچھ تھوڑا سا فاقہ ہو گیا ہے. کم از کم 2 گھنٹے آپ کے ساتھ ہم بآسانی گزار لیں گے. اپنی زندگی میں ہمیں انفیکشن سے بچنا چاہیے. یہ انفیکشن جو ہوتے ہیں یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی ایسی خطرناک بیماری کا روپ دھار لیتے ہیں جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہوتا ہے. پھر ہم کافی افسوس ملتے رہ جاتے ہیں. سب آج میں اپنے تمام مسیحی بھائیوں کا، جو ہمارے ریگولر لسنر بھی ہیں ہاٹ 105 کے بھی اور میرے شوز کے بھی، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ کرے کہ ان خوشیوں میں اور اضافہ ہو، اور آج کے دن کم از کم کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. کل رات سے جو ہے وہ کافی شور ہنگامہ رہا شہر بھر میں اور بلکہ ملک بھر میں، اور آپ نے خوب ہنگامہ خیزیاں کی. بہت سارے لوگ وہ ترانے گاتے ہوئے، بعض لوگ وہاں سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کشش ہے سمندر میں کہ وہ کوئی طرح کے بھی حالات ہوں، لوگ وہاں جا کے بڑا سکون پاتے ہیں. لیکن سمندر جو ہے بے سکون ہو جاتا ہے جب ہمارے جیسے وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں نا، تو پھر اس کی زندگی میں بہت ہی غلاظت آ جاتی ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ کیسی کیسی چیزیں پھینکتے ہیں لوگ اور اس کو آلودہ کرتے ہیں پانی کو. میں نے اور جگہوں پہ بھی سمندر دیکھا ہے، وہاں پہ ایسا شفاف پانی ہوتا ہے کہ نیچے آپ پوری تہہ تک کافی دور تک دیکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اور ساحلوں کو وہاں پہ بہت سجایا جاتا ہے. وہ لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہمیشہ سکون کی خاطر سمندر کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب ہلڑ بازی کرنا ہوتی ہے تو ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں. کل بھی ایسا تھا کہ ویسے شہر کراچی میں ٹریفک کا نظام ایسا ہے کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں، یعنی ایسا نظام ہے کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے. اور آپ کسی علاقے میں بھی چلیں جائیں، بے تحاشا. ابھی چونکہ الیکشن بھی قریب ہیں تو کنسٹرکشن کا کام بھی، سڑکیں وڑکیں کوشش کی جا رہی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. راستے نہیں ہیں، سڑکیں ہیں تو وہ تنگ کر دی گئی ہیں، کہیں پہ ٹریک بنائے جا رہے ہیں بسوں کے لیے، اور کہیں پہ پھر کوئی ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، اور کہیں پہ اسٹیڈیم ہے تو وہاں پہ میچز ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں
اور دعائیں نہیں دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ہمیشہ کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، ڈائیورژنز ہونی چاہیے، پہلے سے بتا کے رکھنا چاہیے. اچانک کسی جانب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روڈ بند ہے، کسی اور جانب جائیے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کراچی کے شہریوں کے لیے. پتہ نہیں کب تک یہ مسائل رہیں گے. ہم اپنی زندگی میں تو جو آج سے 30 سال پہلے کا کراچی تھا وہ تو اب نہیں رہا، لیکن اب آنے والے دنوں میں اس سے اور بہتر ہوگا یا اور بدتر ہو جائے گا، یہ مجھے نہیں پتا ہے. لیکن میں آپ کو چلیے تھوڑا سا ہم رومانٹک موڈ بناتے ہیں. گل کی رخسار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں. خواتین رضایت آپ سن رہے ہیں سنڈے مارننگ ود لیجنڈ، اور میں ہوں مظفر احمد آپ کے ساتھ. 1 بجے تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا. آپ کی ٹیلی فون کالز ہم تھوڑی ہی دیر میں آپ کو بتائیں گے. آپ ہمیں کال کر سکیں گے 021 کے بعد آپ نے 111000105 ڈائل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں 8881 پہ، لیکن اس سے پہلے یاد رہے کہ آپ نے لکھنا ہے HOT ہاٹ اور ایک سپیس دے کے پھر اپنا میسج، اور میسج لکھ کے خدا را پڑھ بھی لیجیے گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے. سننا ہے آپ ہاٹ 105. آج اتوار کا روز ہے. میری آواز سنتے ہی ہاٹ 105 سے آپ کو پتہ چلتا ہے صبح کے ان لمحات میں کہ آج اتوار ہے. لے جائے کوئی جیت لے جائے، جیت لے جائے، جیت لے جائے، جیت لے جائے، جیت لے جائے کوئی، جیت لے جائے، جیت لے جائے، جیت لے جائے کوئی، مجھ کو نصیبوں والا، مجھ کو نصیبوں والا، مجھ کو نصیبوں والا، مجھ کو نصیبوں والا، جیت لے جائے کوئی، مجھ کو نصیبوں والا. زندگی نے مجھے داؤ پہ لگا رکھا ہے، زندگی نے مجھے داؤ پہ لگا رکھا ہے. ایک دیا ہے جو اندھیروں جلا رکھا ہے، تو یہ تو جو زلفوں میں جلا رکھا ہے، تو یہ تو جو زلفوں میں سجا رکھا ہے. ایک دیا ہے جو اندھیروں جلا رکھا ہے، تو یہ تو جانے کب دل میں، جانے کب دل میں کوئی جھانکنے والا آ جائے، جھانکنے والا، جھانکنے والا، جھانکنے والا جائے. جانے کب
اس لیے میں نے گریبان کھلا رکھا ہے، اس لیے میں نے گریبان کھلا رکھا ہے، ایک دیا ہے جو اندھیروں جلا رکھا ہے، پھول یہ پھول Hot 105. جو زلفوں میں سجا رکھا ہے، ایک دیا ہے جو اندھیروں میں جلا رکھا ہے، پھول یہ پھول امتحان اور میرے ضبط کا تم کیا لوگے، میرے ضبط کا تم کیا لوگے، کیا لوگے، کیا لوگے، کیا لوگے، امتحان 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 امتحان، میرے ضبط کا تم کیا لوگے، میرے ضبط کا تم کیا لوگے، کیا لوگے، کیا لوگے، لوگے، کیا لوگے، امتحان میرے ضبط کا تم کیا لوگے، میں نے دھڑکن کو بھی سینے میں چھپا رکھا ہے، میں نے دھڑکن کو سینے میں چھپا رکھا ہے، ایک دیا ہے جو اندھیروں جلا رکھا ہے، تو نے یہ پھول جو زلفوں میں سجا رکھا ہے، ایک دیا ہے جو اندھیروں جلا رکھا ہے، تو نے یہ پھول سب آپ سن رہے ہیں کلام قتیل شفائی کا، اور کیا خوبصورت غزل ہے اور کس خوبصورت انداز میں نبھایا ہے شہنشاہ غزل نے۔ دل تھا ایک شعلہ، 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 دل تھا ایک شعلہ، دل تھا ایک شعلہ، مگر بیت گئے دن وہ قطع، بیت گئے دن وہ قطع، دل تھا ایک شعلہ مگر بیت گئے دن وہ قطع، اب کرے دو نہ اسے راکھ میں کیا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا قتیل شفائی صاحب فرماتے ہیں، میری نظر سے نہ ہو دور ایک پل کے لیے، تیرا وجود ہے لازم میری غزل کے لیے۔ اور آگے کہتے ہیں، کسی کسی کے نصیبوں میں عشق لکھا ہے، کسی کسی کے نصیبوں میں عشق لکھا ہے، ہر ایک دماغ بھلا کب ہے
اس خلل کے لیے. اور کہتے ہیں ہوئی نہ جرت گفتار تو سبب یہ تھا، ملے نہ لفظ تیرے حسن بے بدل کے لیے. قتیل شفائی صاحب کہتے ہیں صدا جیے لگتا ہے یہ ہمارے شہر کے لیے ہے. صدا جیے یہ میرا شہر بے مثال جہاں، صدا جیے یہ میرا شہر بے مثال جہاں، ہزار جھونپڑے گرتے ہیں ایک محل کے لیے. قتیل زخم سہوں اور مسکراتا رہوں، بنے ہیں دائرے کیا کیا میرے عمل کے لیے. This is your music. Your station. I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. It's all about you. جب آپ مجھے اب کال کر سکتے ہیں 021 ڈائل کرنے کے بعد 11100105 پر. اور سب سے پہلے فیس بک پہ میسج موصول ہوا ہے بخاری سیدہ صاحبہ کا. کہتی ہیں السلام علیکم، زندگی بخیر مظفر صاحب، ہم آپ کے حقیر سے مداح ہیں. ہمیں آپ کی آواز سے انسیت ہے اور ایسی ہے کہ اتوار کو اگر نہ سن سکیں تو ساری ویک یوں لگتا ہے جیسے کوئی کمی خلا سا ہے زندگی میں. جن مسائل کی وجہ سے آپ نہیں آ سکتے شو کرنے، اللہ پاک ان سب معاملات میں آسانی کرے اور رب تعالیٰ مہربان ہو آپ پر اور آپ سے جڑے تمام احباب پر. اوبویسلی میرے سب احباب آپ بھی ہیں، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کرم رہے، اللہ کا فضل رہے. اور ریشمہ جی کو انہوں نے سراہا اور بلقیس خانم کے تمام مداحوں سے تعزیت اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور یہ میرا وعدہ ہے کہ نیکسٹ سنڈے بلقیس خانم کی بہت ساری غزلیں اور گیت آپ کے لیے لے کے آؤں گا. کرسمس کے موقع پہ بھی ہم نے تمام مسیحی برادری کو، مسیحی بھائیوں بہن بھائیوں کو ہم نے دلی مبارکباد پیش کی ہے اور بخاری سیدہ بھی اس میں شامل ہے. کہتی ہیں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش مبارک ہو. اور ساتھ انہوں نے بابا قوم کو بھی یاد کیا ہے. آپ سب بھی یاد کرتے ہیں، یاد تو ہم سب کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بتائے اصول جو انہوں نے ہمیں 3 سنہری اصول دیے تھے ان کو ہم نے کب کا بھلا دیا ہے. کہتی ہیں بابا قوم کی کہ یوم پیدائش بھی مبارک ہو، یوں دی ہمیں آزادی کہ اب ہم عوام ہی ہوئی حیران تھے نالے پریشان. دل دکھتا ہے ایسا، ایک تڑپ سی پیدا ہوتی ہے دل میں، ایک لہر سی، ایک درد کی لہر سرایت کر جاتی ہے جب ہم اپنے ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں. بخاری سیدہ بے حد شکریہ آپ کو. خاص صاحب کی گائی ہوئی غزل بھی قتیل شفائی کی اچھی لگی ہے. میں آپ سب کا ممنون ہوں جو یہ غزلیں اور گیت پسند کرتے ہیں. اب میں منتظر ہوں آپ کی کالز کا. میں باتیں بہت کرتا رہتا ہوں لیکن میری ذمہ داری ہے باتیں کرنا، اور میوزک کے ساتھ بھی. آج کل تو خبریں بھی میوزک کے ساتھ سنائی جاتی ہیں. کسی زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پاکستان پہ خبریں نہایت معتبر انداز میں آپ تک پہنچائی جاتی تھیں، لیکن اب جب تک ڈھول تماشا نہ ہو اس کے پیچھے اس وقت تک جو ہے ہیڈنگ، آپ ہیڈ لائن سنتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے. بہت سارے مکس کر کے ایک ویڈیو چلائی جاتی ہے چند سیکنڈ کی. اس کے بعد جو ہے وہ نیوز ریڈر تشریف لاتی ہیں پردہ اسکرین پر، اور پھر ہر ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ کوئی کالر ہے جی، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظفر احمد کیا حال ہے؟ میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کیا فرمائیے گا آپ؟ سر میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا تو آپ نے بولا کال کرو، میں نے کہا سلام بھرے. شاید پچھلے اتوار کو آپ نہیں آئے تھے. ہاں نہیں آیا تھا میں. ہاں کسی آپ کا پروگرام سن رہے تھے، اچھا لگ رہا تھا. ہم نے کہا سلام دعا کر لیں آپ کو، اور آپ کی غزلیں بھی اچھی چل رہی تھی تو میں نے کہا سلام بھر لوں اور سب سننے والوں کو سلام دے رہا ہوں. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اور سب آپ کے لیے. جی جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. آپ کے لیے بھی دعا کرتے، بس دعا کرے کہ بھلائی ہو جائے. ہاں بھلائی کی ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.
سب بھلائی کی باتیں ہم کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ خاموشی میں بڑی حکمت ہے. سیانوں نے ہمیں کہا کہ کم بولنا چاہیے. کہیں پہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں بھی آ رہی ہے یا کسی کے خراب بول جو ہیں، جو برے بول ہیں، جو تکلیف دہ بول ہیں، وہ آپ سنتے ہیں، تب بھی آپ چپ رہیں. وہ سننے والا سن رہا ہے، جسے سننا ہے وہی سب سے بڑا منصف ہے. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں جی، میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مظفر بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوست کا نام؟ محمود صدیقی. اوکے محمود صدیقی صاحب، آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں ہمارے پاس. جی سر بہت ماشاء اللہ آپ کا پروگرام جمعرات کا بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کے انداز بولنے کے بہت اچھے. اچھا، بہت شکریہ. بہت خوشی ہوتی ہے اور جمعرات کے دن تک بچپن میں دیوالی میں کھو جاتے ہیں گانے سن کے آپ کے. اچھا چلیے جی، تو اچھی بات ہے. ہاں بہت اچھا پروگرام. اور ویسے میں اداکار محمد علی کا پرستار ہوں. ان کے تو ہم سب پرستار ہیں جی. محمد علی صاحب تو لیجنڈ ہیں. جی بہت زبردست. جی ہاں، بہت خوشی ہو رہی ہے مظفر بھائی. آپ کو آپ کی تمام ٹیم سے بہت بہت مبارک ہے پروگرام پیش کرنے کا. بہت شکریہ، جزاک آپ کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے آپ کو. بہت اچھا، بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. تمام لوگوں کو سلام. آپ کو سلام. اللہ تعالیٰ ہر آفت بلائیہ سے محفوظ. آمین آمین. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. محمود صدیقی صاحب تھے جی ہمارے ساتھ اور ایسی باتیں کر رہے تھے. فاطمہ رضوی کا میسج ہے، کہتی ہیں جی تیری بھی تو پہلی محبت نہ تھی قتیل، پھر کیا ہوا اگر کوئی ہرجائی ہو گیا. واہ، فاطمہ رضوی نے جی شعر لکھ کے بھیجا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ غزل سن رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اور اکبر بلدیہ ٹاؤن میں کہتے ہیں جی ویلکم. بہت شکریہ. فاطمہ رضوی کا ایک اور میسج ہے، دعائیں قائد اعظم کی سالگرہ بہت مبارک. میری کرسمس. قتیل شفائی صاحب کی لاجواب غزل، خان صاحب کی جان لیوا گائیکی، بہترین طبلہ. واہ واہ. مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے جب جو ہمارے سننے والے ہیں وہ نہ صرف یہی کہ شاعری کو سمجھتے ہیں، اشعار کو جانتے ہیں، شاعر کو سمجھتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے موسیقی میں پرویا جاتا ہے، اسے راگ راگنیوں میں ڈھالا جاتا ہے، وہ آپ کو پسند آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو، آپ کے اندر سرایت کر جاتی ہے جب غزل اور گیت. تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے. ایک اور میسج ہے. السلام علیکم مظفر صاحب، خدا بخش اسد قیوم شاہ اور ایاد شیر شاہ سائٹ سے مہدی حسن کی غزل سنائیے گا. ہم نے سنا دیجیے آپ کے کہنے سے پہلے ہی، آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی. اور ہیئر کمز نادر صاحب سائٹ ایریا میں، کہتے ہیں آج سوری لیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں سب، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. آپ کا بہت شکریہ نادر صاحب. آپ کی اچھی اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. جیتے رہیے، سلامت رہیے. پاک آرمی سے مشتبہ اور وقار، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. پلیز پلے سانگ راحت فتح علی بھول جانے کا ہنر. تمام مسیحی بھائیوں کو کہتے ہیں عید، ان کی عید مبارک ہو، کرسمس مبارک ہو. صاحب ڈنو بھی ہمیں سن رہے ہیں، جوکھیو صاحب ڈنو جوکھیو لنک روڈ ملیر سے. اور 27 دسمبر کو 15واں برسی ہے بے نظیر شہید بھٹو کی، اور ان کی آواز سنا دو جی. ان کی آواز میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن ان کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہتی ہے اور آپ کے کانوں میں بھی یقیناً گونجتی ہوگی. میں اگلی غزل سنانے سے پہلے ایک کالر سے اور بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر مظفر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو سر؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ اپنا نام بتائیے گا. سر میرا نام ہے حافظ دیدار علی. سر دیدار علی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. کہاں پہ ہیں آپ؟ سر میں اب چوکی میں ہوں. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو سر؟ جی جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی خیریت؟ جی جی سر میں آنکھوں سے نابینا ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں. آپ کی غزلیں اچھی آپ سناتے ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سر میری ایک ریکویسٹ ہے. جی جی فرمائیے.
रिक्वेस्ट यही है कि अगर मिल जाए तो उस्ताद गुलाम अली खान की एक गजल है, इस खत में नया सलाम किसका था, अगर ये सुनाई जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आज तो वादा नहीं है मेरा, आज मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह आपकी नजर जरूर करूंगा। ठीक है जी सर, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। नूरजान का कोई अच्छा गाना सुनाया जाए, चांदनी रातों में अगर मिल जाए तो। अच्छा, चलिए सुनाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब चौकी से हमारे साथ थे जी दीदार साहब, कितना अच्छा नाम है। और अब मैं एक बड़ी यादगार गजल, और ये दीदार साहब की नजर करता हूँ, बेगम अख्तर की आवाज, और आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। मैं मुजफ्फर अहमद आपके साथ। मेरा दिल चाहता है तादेर आपके साथ रहूं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। हालात
جلتا ہے شام سویرے ایک چراغ اور لاکھ اندھیرے، بھیگی پلکیں نیند سے خالی، چین کے دشمن رین بسیرے۔ لوگ سمجھتے ہیں سودائی، پیار نے اپنے بھی دن پھیرے، اپنا اپنا درد ہے ورنہ کس کی گلیاں کیسے پھیرے۔ اے غمے جانا دل ہے ایک ستم تیرے، کیسے پہنچے نیند آنکھوں تک بیٹھا ہے دل رستہ گھیرے۔ اور تو ہی بتا یہ درد ہے کیسا، تو ہی بتا یہ درد ہے کیسا، پلکیں میری آنسو تیرے۔ You are listening to Hot FM 105 Radio Network. جناب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ جا چکے ہیں، آپ واپس آ جائیے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوستو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے ابھی، ہم خبروں کے بعد بھی آپ کی کالز لیں گے۔ آج کالز میں زیادہ لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو شکایت ہوتی ہے، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ میں ایسے کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں جس میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو بہت ہی کمتر، بہت ہی ناچیز انسان ہوں، اور دل کے پھپھولے جہاں پھوڑ لیتا ہوں آ کے آپ کے پاس۔ اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ اداس کیوں رہتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ میرے ارد گرد کوئی کسی ایسی بات کی نشاندہی کیجیے جس سے مجھے خوشی ملے، جس سے میرے ہونٹوں پہ، میرے منہ پہ مسکراہٹ آ جائے۔ کوئی ایسی باتیں مجھے بتایا کیجیے تاکہ میں بھی خوش ہو لیا کروں۔ میری خوشی کا واحد راز میرا گھر ہے، واحد راستہ میرا گھر ہے، میری شریک حیات ہے، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، انہی سے مجھے راحت ملتی ہے، انہی سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ ورنہ جیسے ہی میں گھر سے باہر قدم اٹھاتا ہوں، نکالتا ہوں، تو بس پھر میری طبیعت ناساز ہونے لگتی ہے۔ میرے ساتھ دوست ہیں کوئی؟ السلام علیکم۔ جی صاحب آپ بھی چلے گئے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے جب بھی آپ ہمیں کال کریں گے۔ میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے میسیجز کی طرف جاتا ہوں۔ ہمارے دوست، ہمارے بہترین دوست، ہمارے پرانے لسنر اور بشارت احمد ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہتے ہیں اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ موسم کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا، ان کو ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی فریکچر ہو گیا تھا ٹانگ میں، اس کے لیے ہم نے دعا بھی کی ہے۔ اور ابھی موسم چونکہ سرد ہو رہا ہے تو تکلیف بڑھ گئی ہے، تو ہم آپ کے لیے بشارت دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بخشیں اور جلدی سے آپ اسی طرح سے جیسے پہلے مصروف عمل زندگی میں تھے اسی طرح سے آپ ہو جائیں۔ اور نادر صاحب کہتے ہیں فوک گیت کا دن تھا، آج فوک گیت کا کوئی خاص دن تھا؟ مجھے بتائیے گا کیوں دن تھا؟ فوک بھی آپ کو سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ فاطمہ رضوی بہت شکریہ، کہتے ہیں اس غزل کو سن کر بہت روتی ہوں، اف کمال ہے ہر شعر اس کا جو ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے۔ سدرشن فقیر ہے یا فاقر ہے، ان کا یہ کلام تھا جو بیگم اختر کی آواز میں آپ نے سنا ہے۔ اور میں اب آپ کو ایک اور
مصطفیٰ زیدی کی آواز سنا رہا ہوں. پھر آپ سے خبروں کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن آپ مجھے کال کر رہے ہیں تو چلیے ہم آپ سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام آباد سے شاہین عاصم. جی شاہین صاحب، ہمیں اسلام آباد سے ہم سے مخاطب ہیں، وہاں سردی کافی زیادہ ہے. ہاں جی، آج 3 سینٹی گریڈ تھا مطلب یہ، لیکن کراچی میں تو 9-10 چل رہا ہے. ہاں یہاں پہ رات میں کافی کم ہو گیا تھا، لیکن اس وقت اچھی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے. وہاں پہ دھوپ کا ہے کوئی سلسلہ؟ نہیں جی، اس وقت تو یعنی ابر آلودی ہے موسم، مطلب یہ ہے کہ رات کو آپ کی آواز کہیں چلی گئی. میں نے کہا ہاں. رات کبھی کبھی یخ بستہ ہوائیں بھی چلتی ہیں، جی جی جی. اور بھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. ہم تو یہ سیکٹر 17 میں ہیں، ادھر ویسے بھی باہر ہے، یہ سمجھو اسلام آباد. آپ ہمیں شاہین صاحب کیسے سنتے ہیں؟ آپ اپنے اپلیکیشن، ہماری ایپ ہے، ویب سائٹ پہ جا کے سنتے ہیں؟ جی 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 جی، وہی میں نے لوڈ کی ہوئی ہے، ورنہ یعنی کہ جو ہے ادھر ویسے ایف ایم پہ نہیں جاتا. جی جی جی. ہاں یہ اس کا جو ہے نا وہ مطلب میں نے لوڈ کیا ہوا ریڈیو، اسی سے یعنی جو میں مستفید ہوتا ہوں. جو بھی یعنی جو ہے ظفر صاحب، یہ ہے بدقسمتی کہ پاکستان کے لیے دسمبر جو ہے نا بڑا ستم گر ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یعنی جو نا یہ ہم جو ہے نا ادھر ہم اور ادھر ہم کا نعرہ، یعنی کہ جو ہے نا تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے، یعنی جو ہے نا ذرا غور سے اگر دیکھیں تو جن کو ہم اپنے لیے باری سمجھتے تھے، مصیبت سمجھتے تھے، وزن سمجھتے تھے، وہ آج ہم سے بہت آگے نکل گئے. اور اتنا ان کا جو ٹکا ہے، ان کی حالت دیکھو، اور ہمارے روپے کی یعنی کہ جو ہے نا درگت بن کی دیکھو، یعنی جو ہے نا جو حال ہمارے حکمرانوں نے ہم پہ کر دیا ہے. تو یعنی یہ دیکھ لو، یعنی جو نا ہم ابھی بھی یعنی پتہ نہیں کب ہم سمجھیں گے، یعنی جو نا جو ہمارے حالات ہیں، اور ابھی بھی یعنی جو نا ہم اس سے عبرت نہیں پکڑتے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہم. یعنی جو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. آمین آمین. ہمارے حالات بہت تکلیف دے ہیں. لیکن جب بندہ خود اپنے آپ کو نہ سمجھائے، نہ سمجھے چیزوں کو، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی، آپ جانتے ہیں شاہین صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پھر غائب کیا ہے. جو ہدایت لینا نہیں چاہتی، تو یعنی یہی بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا یہ. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو نا یہاں پہ ایکچوئل لیا جائے، بہت سے اس کے عوامر ہیں، ہم یعنی اس کے کیا کیا بیان کریں. رونا دھونا یعنی یہ ہے کہ جو ہے نا شروع سے ہی ہماری مطلب جو ہے نا کوئی ایسی نہج جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو گئی کہ یعنی جو ہے نا ہم اس کو سنبھل ہی نہیں پائے. ورنہ پاکستان دنیا میں مطلب یعنی آپ اندازہ کیجئے، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ 60 کی دہائی میں یعنی جو ہے نا پاکستان نے چائنا کو قرضہ دیا تھا. آپ یعنی دیکھیں، مطلب یہ تحقیق وہ خبریں آپ پڑھ لیں تو یعنی کہ اس دور کی آپ بھی، میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج سکتا ہوں کہ یعنی کہ جو اس وقت کی یعنی صورتحال تھی کہ غلام مساق خان مطلب یہ وزیر خارجہ تھے، تو یعنی وہ اس نے وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے قرضہ یعنی جو ہے نا پاکستان کے لیے یعنی تو آج ہم یعنی جو ہے در در پہ بھی اور کیسے یعنی کتنا ہماری صورتحال ہے. بس ہمارا اور آپ کا یہی میسج ہے ایک عام پاکستانی کے لیے کہ آنےسٹ ہو جائیں آپ، سچے اور کھرے بن جائے، اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان بن جائے، تو میرا خیال ہے اسی میں نجات ہے، ورنہ پھر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. شاہین عاصم صاحب، بے حد شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، کال کرتے ہیں، پارٹیسپیشن آپ کی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. سب ایک اور شخصیت پروین شاکر، ہمارے ملک کی ایک نامور شاعرہ، ان کی بھی رحلت ہوئی تھی دسمبر کی 26 تاریخ کو 1994 میں اسلام آباد میں، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ نومبر میں ہوئی، 24 نومبر کو. اور کیسے کیسے دکھ سہے اس خاتون نے بھی، اور ان کے بارے میں کیا کہوں. تھوڑا سا وقت ہے، میں آپ کو ایک آواز سناتا ہوں.
Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. فواد چودھری نے کہا 11 جنوری سے بہت پہلے ووٹ لے